جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ایک ایسے گروپ سے جڑے جو اس صحیح میں ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرے، اور اس میں ماشاءاللہ بہت لوگوں کا اس میں محنتیں ہیں۔ ہمارے جو کوآرڈینیشن ٹیم ہے، ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے، ماشاءاللہ جو ہماری مدرس حضرات ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں ایک دو باتیں جو ہیں میں رکھنا چاہوں گا۔ میری صحیح یہ ہوتی ہے کہ میں تو بڑے بچپن سے اس چیز پہ بالکل شرح صدر تھا کہ قرآن ہمیں ڈائریکٹلی اللہ سے بات کرنی چاہیے، انڈائریکٹ بات کا کوئی فائدہ نہیں ہو، بہت ہی کم اثر اس کا رہ جاتا ہے، اور یہی اس وقت بھی میری سٹینڈنگ ہے۔ پھر میں یہ سوچ رہا تھا، آپ دیکھیے کہ قرآن ایک ایسی ہستی کی کتاب ہے جو پرفیکٹ، جس میں کوئی کمزوری کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ اس کا ڈائریکٹ کلام ہے، اور چنانچہ یہ جو کلام ہے یہ بھی پرفیکٹ ہے، بالکل پرفیکٹ، یعنی ہر لفظ اپنی صحیح جگہ، کوئی زبر زیر کا بھی فرق نہیں غلط ہے، نہ ہی جو ہے لفظ کا کوئی، ہر لفظ جو ہے بالکل اپنی موسٹ افیکٹو پوزیشن پہ لگا ہوا۔ اب آپ جب اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو کین ناٹ مینٹین دا سیم تھنگ، یعنی میرا خیال اس کی افیکٹونیس بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، اس کے اثر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں آپ کی جان ہے، اور جس کے ہاتھ میں آپ کا فیصلہ ہے ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی دوزخ کا، یہ اس کی طرف سے ہے کلام، اور ہم ہر چیز پہ تو توجہ دے دیں، انگریزی سیکھنے میں توجہ دے دیں، دوسری زبانیں سیکھنے میں توجہ دے دیں، لیکن اگر نہ توجہ دیں تو اس رب العزت کے کلام کی زبان جو ہمیں دن میں 5 وقت بولتا ہے کہ ڈائریکٹلی ہم اس سے آ کے کلام کریں، 5 وقت تو اس نے فرض کر دیا ہم پہ کلام کرنا، کم از کم بھی۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن سے جو ہے اتنا، آپ بولیے کہ اتنا نیگلیکٹ کرنے لگے ہیں، یا اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، یا اپنی پریورٹیز میں نہیں رکھا۔ تو دنیا میں بھی اگر آپ کے کسی محبوب کا، جس شخص سے محبت ہوتی ہے، جس سے آپ محبوب ہوتے ہیں، اس کا اگر کوئی آئے پیغام تو آپ بھی بے چین ہو جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس شخص سے آپ ڈائریکٹ متکلم ہو، اور یہی ہماری صحیح بھی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن حقیقتاً اللہ نے آسان بنایا، اللہ خود بولتا ہے قرآن میں، ہم نے قرآن آسان بنایا ہے، کوئی ہے کہ اس سے نصیحت قبول کرے، تو قرآن تو اللہ رب العزت نے بڑا آسان بنایا ہے۔ یہ شیطان ہے، اور یہ ہماری غلط پریورٹائزیشن ہے، جس میں ہم پڑھ کے جو ہے قرآن کو ایز اے، آپ بولیے کہ سیکنڈ پریورٹی یا تھرڈ پریورٹی یا سم ٹائمز فورتھ پریورٹی پہ لے جاتے ہیں، اور باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری ٹاپ پریورٹی ہو جاتی ہے۔ ایک چیز کا تھوڑا سا خیال رکھے کہ ہمارا جو صحیح دیکھی جائے گی وہ ہماری پریورٹی کی بیسس پہ دیکھی جائے گی، ہم نے کس پہ توجہ دی اور کس پہ کم توجہ دی۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتے چلوں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی مزیدار بھی ہے، کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کیا ہیں تو آپ اپنی پریورٹیز کو دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کیا ہیں۔ آپ 1000 دعوے ہم کرتے ہو کہ ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں اور ہماری یہ محبت ہے اور یہ ہے، لیکن اگر ہماری وہ پریورٹی نہیں ہے تو حقیقتاً وہ ہماری جو ہے کتنا ہی ہم زبان استعمال کر لیں، وہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ اور اگر پریورٹی میں اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ کلام کا نہیں ہے تو پھر ہم سب کو بڑا سوچنا چاہیے، اور پھر یہ تھپکی دے کے سلانے والے کی فکر نہ کرو، ہم تمہیں سمجھا دیں گے اور تم جو ہے ترجمہ پڑھ لیا کرو، یا کم از کم ترجمہ پڑھ لیا کرو۔
نزدیک جو ہے ڈزنٹ اسٹینڈ گڈ. ہم دوسری چیزوں میں کیوں نہیں کرتے؟ انگریزی زبان میں ہم کیوں نہیں کرتے؟ جب انگریزی زبان کو ہم اتنی پریورٹی دیتے ہیں کہ اپنے 1.5 سال کے بچے کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ انگریزی آ جائے, تو کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام کو, اللہ کے کلام کی زبان کو جو ہے ہم نگلیکٹ ہیں؟ سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے. یعنی یہ میں آپ لوگوں کو ظاہری وجہ ڈرا نہیں رہا ہوں, لیکن یہ کہ لاجک تو یہی بولتی ہے کہ بھئی we have to swim, we have to dive inside قرآن. قرآن سے ہماری جتنی محبت ہوگی, ہمارا جتنا ڈائریکٹ کنیکشن ہوگا, اتنا ہی ہمارا جو پرسیپچل فریم ورک یا مائنڈ میپ ہے وہ قرآن کے مطابق بنے گا. انشاءاللہ میں اس پہ ایک پریزنٹیشن بھی دوں گا آپ لوگوں کو اگلے سیشن میں, اس کے اگلے سیشن میں, کہ یہ قرآن کرتا کیا ہے ہمارے ساتھ, ہمیں کس طرح تبدیل کرتا ہے. تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جو ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ بات جو ہے نا وہ اسی وقت ہمیں اپنا لینی چاہیے, اس لیے کہ اگر آپ اپنا لیں گے تو اللہ کے سامنے بچت ہو جائے گی, اور اگر اس وقت نہیں اپنائیں گے اور ہم پھر کل کے لیے چھوڑ دیں گے تو کل آپ کو معلوم ہے کبھی آتے نہیں, کل ہمیشہ کل ہی رہتی ہے. تو وی ہیو ٹو ریئلی کنسیڈر آور پریورٹیز اینڈ وی ہیو ٹو ریئلی ٹیک سم ڈیسیشنز. اور آپ کے پاس ایک میں بڑا لمبی میں سوچتا تھا یہ لمحہ اور وقت کیا ہوتا ہے. میں اس لیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں کوئی وقت درکار نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ کے جب یہ 2 ناخن ٹچ ہوتے ہیں تو یہ جو ٹچنگ پیریڈ ہے اس کا کوئی ڈیوریشن ہوتا ہے؟ جو ٹچ ہوا کسی چیز سے بھی اس کا کوئی ڈیوریشن نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہمارے ڈیسیشن ہے, جب ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو دین وی ہیو ٹو ریزالو دیئر اینڈ دین اینڈ ٹیک اے ڈیسیشن. وہ لمحہ کا ڈیسیشن ہوتا ہے. صحیح جی, جزاک اللہ الخیر. جاوید بھائی میں آپ کو دوں گا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو ہے وہ ویلیوز اور پارٹیز کی طرف توجہ دلائی, الحمدللہ بہت قیمتی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی پرائورٹیز کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ ان چیزوں کو جن کو ہم کو ویلیو دینا چاہیے ان کو ہم کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے براہ راست گفتگو کی جو ہے وہ آپ نے بہت اہم بات کی. تو مجھے وہ یاد آ گیا, ایک چائنیز وسپر گیم جو ہے وہ بھی ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے. بچوں میں عموماً بہت ہوتا ہے کہ ایک بچے کے کان میں جو ہے وہ کچھ بات کہی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ 10 بچوں سے ہوتی ہوئی وہ آخری بچے کی جب کان میں وہ بات پہنچتی ہے تو کچھ کی کچھ وہ بن جاتی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ٹرانسلیشن اگر ہم پڑھیں گے تو شاید جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ ہم قرآن سے جو سیکھیں وہ شاید جو ہے وہ ہم نہ سیکھ پائیں. اور اسی لیے جو ہے وہ براہ راست گفتگو کے لیے ہمیں جو اتنی عربی آنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ قرآن کو خود سمجھ سکیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ماریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ماریہ صاحبہ, ماریہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا تھا لیکن شاید وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. ماریہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ میرے خیال میں شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ماریہ صاحب موجود نہیں ہے. اشفاق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں نا؟ اشفاق صاحب. جی جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشفاق صاحب وہ عائشہ نے شیئر کر دی ہیں آج کے اسباق, تو آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں جو ہے وہ. اچھا, ماریہ نہیں آئی آج؟ جی ماریہ آئی تھی لیکن آئی سم ہاؤ وہ کچھ شاید ڈراپ ہو گئی ہیں کسی ایشو, ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے. تو چیک کر لیں پھر اگر پلیز, اگر جی میں نے جوائن کر لیا ہو. اچھا, ماریہ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں مجھے نظر بھی نہیں آ رہی. آپ شروع کریں بسم اللہ کر کے اشفاق صاحب. اوکے جی, پھر اسکرین شیئر کر دیں پلیز. اچھا ایک منٹ. ہوسٹ بنا دے, میں کرتا, چل میں کر لیتا ہوں. جی میں نے آپ کو ہوسٹ بنا دیا ہے جو. اچھا, جزاک اللہ خیر. چلیے پھر میں انشاءاللہ اپنی اسکرین شیئر کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا.
इंशाल्लाह चंद मिनट बाद हम थोड़ा सा वक्फा लेंगे कराची के हजरात, फिर उसमें मगरिब की नमाज अदा कर दीजिएगा चंद मिनटों बाद। इशफाक साहब आपके जी 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 जी, आप हिंट दे दीजिएगा। जी जी बिल्कुल तो जी, तो इंशाल्लाह मैं, ये स्क्रीन आपको आ रही है नजर या नहीं अभी नजर नहीं आई। अच्छा, मैं कर दूं आपके लिए शेयर? जी मैं मरियम ट्राई साहब, कर रहा हूँ, अगर हो गई तो फिर कर देना, वरना मेरे पास वो पूरी किताब ही है। तो ये थोड़ा मसला दे रही है मुझे, आप अगर शेयर कर दें प्लीज। मरियम साहब आप कर दें हो प्लीज। नहीं रही, हो नहीं रही। आपको स्क्रीन शेयर नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल जी नजर आ जी, रहा है। तो इसको आप थोड़ा एनलार्ज कर दें प्लीज। चलिए, अभी सबको नजर आ रहा है जो है स्क्रीन पर, जावेद भाई? अगर जी थोड़ा सा बड़ा कर और दिया अगर जाए, हो जाए मरियम, थोड़ा इसको बड़ा कर दे प्लीज। आप अपनी तरफ से अगर आप कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि जी मैं फोन से हूँ तो मुझे अंदाजा नहीं हो रहा है कि मैं इसको कितना जूम ठीक है, करूँ। अच्छा आप जो है ना अपना व्यू ऑप्शंस में जाइए और वहां पे जाके वो जूम की परसेंटेज आप अपनी स्क्रीन पे चेंज कर ले, वो चेंज हो जाएगा जो है वो। हाँ जी, ये सब अपना अपना पर्सनली करके जी इंलार्ज कर लें इसको। अब कैसा लग रहा है? जी नजर आ रहा है जी। अशफाक साहब सब अपने पास कर सकते हैं जूम, जितना उनको जी जी इंलार्ज अच्छा करना है इसको। सब अच्छा लोग अच्छा, ठीक है। सब लोग कंफर्ट। चलो जी जी फिर करें, बिस्मिल्लाह करें। जी जी बिल्कुल शुरू कीजिए। जी, ये अब जहाँ से शुरू करना है, यहाँ अल मिसाल लिखा हुआ है, आज यहाँ से करेंगे हम, ये तदरीब उस वाले से। तो इसमें भी वही चीज, तरीका है, तबादला है सवालात का और जवाबात का एक दूसरे के साथ, जैसे मिसाल में है। ये किया हुआ है हमने, फिर भी हम इसको फिर दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आप जावेद साहब, आप मेरे साथ आ जाएं तो जरा आसानी हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो आप सवाल करें, मन हाजा से शुरू करें आप, तो मैं जवाब देता हूँ उसमें। मन हाजा हाजा वालिदी अदनान हुआ मुहंदिस। तो इसकी मैं तशरीह कर देता हूँ कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं सब, इसमें एक शख्स है और उसका लफ्ज जो आ रहे हैं, वालिद है, अदनान है और मुहंदिस है। इनको हमने इस जुमले में जोड़ दिया है एक सवाल के जवाब के नतीजा में। अच्छा, जो यहाँ समझने वाली बात है, जो नोट करने वाली बात है, वो ये है कि हम इसमें अशारा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हाजा, और उसके साथ हम एक पार्टिकल जो है, वो प्रपोजिशन जो है वो यूज कर रहे हैं मन की। अब मन जो है ये हमेशा इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जिनके पास अक्ल होती है, रियल अक्ल के लिए इस्तेमाल होता है मन हाजा। और जो जिनके पास अक्ल नहीं होती, उन चीज़ों के लिए हम माँ इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो गई है इसमें।
تو اس میں پھر ہم جو اس کا جواب دیتے ہیں، جیسے من ہاذا پہ اینڈ ہوا تو ہاذا سے ہی ہم نے شروع کیا، تو ہم جواب دے رہے ہیں کہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے یا کون ہے، تو جواب یہ ہے کہ ہاذا والدی، یہ میرے والد ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ بتایا گیا ہے عدنان۔ تو ان کو اس کے آگے ان کی جو پروفیشن ہے وہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ مہندس اور وہ ایک انجینئر ہیں۔ تو یہ ایک اچھا انٹروڈکشن ہوا ہے یہاں۔ اب اسی مثال کو ہم نے رکھتے ہوئے یہ جو نیچے تصویریں ہیں نا ان کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے انہی الفاظ کے۔ ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو نام ہے اس کو ہم نے کہاں رکھا ہے، اس کا جو پیشہ ہے اس کو ہم نے کیسے بیان کیا ہے۔ اور یہ جو ہماری تدریب ہے یہ ہے میل کے لیے، میسکولن کے لیے، مذکر کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری جو آئے گی اس پہ فیمینن کے لیے کوئی ایکسرسائز آئے گی تو وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے، تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جاوید بھائی آپ اس کو ٹرائی کریں، اسی طریقے کے اوپر آپ نے سوال پوچھنا ہے کہ من ہاذا۔ اشفاق صاحب میرے خیال میں آپ ایک دفعہ جو ہے نا خود پڑھ دوں میں اس کو؟ جی اچھا سوال ٹھیک ہے، کر کے خود ایک دفعہ کروا دیں، اس کے بعد سے انشاءاللہ جو ہے نا جی اوکے، جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ اللہ میک اٹ ایزی فار ایوری باڈی۔ من ہاذا، ہاذا یہاں چچا ہیں تو اس کو کہیں گے میرے چچا، امی، جیسے والدی بنایا ہے اسی طرح چچا کو میرے چچا امی کہیں گے، یا لگا دیں گے اس کے ساتھ میم کے بعد۔ اور اس کا نام جہاں بتا رہے ہیں عمر، تو میں کہوں گا ہاذا امی عمر، وہ ٹیچر ہیں تو میں کہوں گا ہوا مدرس، وہ ایک ٹیچر ہیں۔ یہ بات واضح ہوئی کہ سمجھ آئی بات؟ من ہاذا، ہاذا امی عمر، یہ میرے چچا عمر ہیں، ہوا مدرس، وہ ایک ٹیچر ہیں۔ کوئی سوال کسی کو بات سمجھ نہیں آئی؟ کیسے میں نے ام سے امی بنایا ہے جہاں والد سے والدی بنایا تھا؟ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو رہی ہے سب کو؟ کسی کو کوئی مسئلہ تو بتائیں، ہم آگے چلتے ہیں پھر۔ جی آگے بڑھیے جی، جب آگے بڑھیے تو جی۔ یہاں آگے یہ ہمارے سامنے ایک تصویر آ رہی ہے، اس میں لکھا، اس کا ہم بتائیں گے۔ یہ ہماری پریکٹس ہو رہی ہے کہ ہم ایک تصویر سے کیسے ایک جملہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، یہ ہم اس میں ہمیں کون کون سے سکل چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں ہوگا پھر من ہاذا، یہ کون ہے یا یہ کون ہے، تو اس میں لفظ آ رہا ہے جد، اور ان کا نام آ رہا ہے سالم، اور آپ تصویر سے دیکھ رہے ہیں وہ طبیب ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں۔ تو من ہاذا، ہاذا جدی سالم، یہ میرے دادا سالم ہیں، ہوا طبیب، وہ ایک حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ نیکسٹ ون، اس میں آپ کو لفظ نظر آئیں گے اخ، صالح، طالب، تو اس میں ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ من ہاذا، یہ کون ہے، تو میں کہوں گا ہاذا اخی، یہ میرے بھائی ہیں صالح، ہاذا اخی، اخی صالح، ہوا طالب، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ نیکسٹ پکچر جو ہے اس میں لفظ آ رہے ہیں صدیق، علی، معلم۔ اس میں ایک اور بات بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اس میں آپ کو آئین کی پریکٹس کی کروائی جا رہی ہے کہ آئین کو کیسے ادا کرنا ہے، ہم نے کیسے پڑھنا ہے، تو اس میں آپ کی زبان بھی کھلتی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک شخص نظر آ رہے ہیں، یہ میرے دوست ہیں اور ان کا نام علی ہے اور وہ ایک ٹیچر ہیں۔ اب معلم اور مدرس تقریباً سیم ہی چیز ہے۔ میرے معلم ذرا جو بڑی یونیورسٹی کالج میں ہوتے ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں، اور مدرس جو ہیں وہ مدرسے میں ہوتے ہیں، تو اس میں زیادہ فکر والی بات نہیں ہے۔ تو من ہاذا، ہاذا صدیقی علی، ہوا معلم، یہ میرے دوست علی ہیں، وہ ایک استاد ہیں یا پروفیسر ہیں یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے، سب تقریباً سیم ہی چیز ہو جاتی ہے۔
تو یہاں پر میں رکوں گا، اور آپ میں سے کوئی میرے ساتھ پریکٹس کرنا چاہیں اس کی تو اچھا رہے گا آپ کے لیے، پھر بریک آؤٹ کلاسز میں اب روم میں جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ میں سے کوئی والنٹیئر بنے، جاوید صاحب آپ آ جائیں پلیز۔ جی کرتا ہوں جی۔ جی۔ تو ابھی آپ کے لیے کچھ ٹھیک رہے گا، یا ابھی ایک دفعہ پھر دہرا دوں میں؟ آپ کیا نہیں بننا بالکل، چاہتی ہیں؟ جی جی آپ اوپر وہی تصویریں دکھائیں، چار جو تھی تھوڑا جی یہ والی ابھی جو یہاں سے، جس پہ آپ نے، ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہاں سے والد سے، والد سے۔ والد تو آپ نے نظر ہی آ رہا ہے نا، آپ کو ریپلیس ہی کرنا ہے نا ابھی تو۔ یہاں سے میں آپ کو پوچھوں گا من ہاذا، آپ نے جواب دینا۔ جی 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 پوچھیے۔ من ہاذا، حاذا والدی عدنان۔ جملہ کمپلیٹ کر لیں۔ ہوا مہندس۔ جی نہیں مجھے اسکرین نیکسٹ جو ہے وہ اچھا والی، ہمیں اسکرین میں جو ہے وہ تصویر نظر آ رہی ہے والد اور عدنان کی جو ہے وہ۔ اچھا، وہ مریم سے پوچھیں پھر۔ مریم، میں نے تو پوری پیج شیئر کیا ہوا ہے، جی آپ اپنی پورا طرف نظر آ دیکھ لیں رہا گے ہے، ذرا۔ اس کو آپ کو موو کرنا پڑے گا جاوید صاحب، اس سے اپنا کرسر سے۔ یہ ویو آپشنز جو اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں نا، اس کو آپ کلک کریں گے تو اس سے یہ ریڈیوس ہو جائے گا سائز۔ جی اب نظر آیا جی، یہ والد عدنان اور مہندس والی بات کر رہے ہیں شاخ صاحب، جی اب نظر آ گیا جی 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 آپ جی پریکٹس کر لیں تو پھر جی نیکسٹ پکچر پہ چلے۔ کیجیے اپنے، بس جی جی شروع کیجیے۔ جی حاض میں آپ آپ سے پوچھوں گا من ہاذا، یہ اس پہ چلے جائیں جو چچا والی۔ جی جی اچھا، حاذا امی عمر ہوا مدرس۔ نعم نیکسٹ ون۔ حاذا جدی میں پوچھتا ہوں آپ کو من جی ہاذا، حاذا جدی سالم ہوا طبیب۔ نیکسٹ ون من ہاذا، حاذا اخی صالح ہوا طالب۔ من ہاذا، حاذا صدیقی علی ہوا معلم۔ ماشاء اللہ جید۔ کوئی کسی اور نے کرنی ہے پریکٹس یا آگے چلے؟ شوق صاحب ہم وقفہ کر لیتے ہیں، کراچی کے والوں کے لیے وہ مغرب کی نماز پڑھ لیں، اور اس دوران جو دوسری لوکیشنز کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ پریکٹس کر لیں گے جو ہے۔ انشاءاللہ چلو میں اس دیر میں اپنے طرف سے تھوڑی کوشش کر سکتا ہوں کہ میری اسکرین شیئر جی ہو جی جائے۔ اچھا، اوکے جزاک اللہ۔ میں حاضر ہوں اشفاق۔ جی آپ کے ہاں تو نہیں ہے ابھی، ہے نا؟ جی نہیں، میں پڑھ چکا ہوں، مغرب ہو چکی ہے اچھا ماشاء اللہ ہمارے ہاں تو ابھی صبح کے سبحان اللہ، 9:24 ہوئے، 9:00۔ اللہ کی شان۔ جی ڈاکٹر جی اللہ کی شان، جی بالکل۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک میں نا چھوٹی سی ٹرائی کر رہا ہوں جی کہ جی میں پلیز۔ جو اسکرین میں کون آیا ہوا ہے؟
सही है ना? चलिए, हमने ये एक्सरसाइज कर ली थी, तो अभी इसमें पहली एक्सरसाइज, आपको आवाज आ रही है डॉक्टर जावेद साहब? जी आ रही है इशफाक साहब। अच्छा, तो ये जो दूसरी एक्सरसाइज है, अभी इसको करना है, जो इसके नीचे है इसको कर लेते हैं। जी जी तो इस मिसाल में ये है कि इसमें फिर दो स्टूडेंट ही आपस में मुकालमा ही करेंगे, जैसे मिसाल में है। तो इसमें थोड़ा आपको तवज्जो देने की जरूरत पड़ेगी कि ये यहाँ पर जो हम सवाल करेंगे वो ऐसे होगा जैसे सवाल नहीं है, दरअसल एक कॉन्वर्सेशन है जो हम दूसरों को बता रहे हैं कि ये क्या है। तो हम ये बता रहे हैं इस तस्वीर के अंदर एक लफ्ज़ वालिद है और अदनान है, और हम ये बता रहे हैं कि हाजा वालिदी अदनान, और फिर दूसरा तालिब इल्म ये बता रहा है कि हाजा वालिदुहु अदनान। तो अब हम पहले एक शख्स बात करता है कि ये मेरे वालिद हैं अदनान, और दूसरा ये कह रहा है कि ये उसके वालिद हैं अदनान। ये बात समझने वाली है कि जहाँ पर ना तो सवाल है और ना कोई जवाब है, मगर डिस्कशन सी ऐसी हो रही है इस तस्वीर के बारे में। एक कह रहा है हाजा वालिदी अदनान, ये मेरे वालिद अदनान है, और दूसरा कह रहा है हाजा वालिदुहु अदनान, ये उसके वालिद। हु का मतलब है उसके उस, या का मतलब होता है ना जैसे मेरा या मेरी, हु का मतलब है उसका या उसकी। इस तरीके से फेमिनिन के लिए मुख्तलिफ आएगा, वो हम नीचे जो वालिदा और खदीजा है उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने देखना है कि मैस्कुलिन के लिए हमने जो ज़मीर जो है वो इस्तेमाल की है हु की, इसके ऊपर हमने ध्यान देना है, यही इसमें ट्रिक है, और यही इसमें आपको समझाने और पढ़ाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर किया है मैंने। तो जो अगली तस्वीर है उसमें हम फेमिनिन की तरफ जा रहे हैं, और एक तालिब इल्म कहेगा कि हाजा वालिदती खदीजा, हाज़िही, सॉरी माय मिस्टेक, हाज़िही वालिदती खदीजा, हाज़िही वालिदती खदीजा। तो दूसरा कहेगा हाज़िही वालिदतुहु खदीजा। तो यहाँ ये फर्क आपने समझना है कि वालिदा तो पहले हमने वालिदाती पढ़ा था, वालिदी पढ़ा था, अब हमने पढ़ा है वालिदुहु और वालिदतुहु। ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी थोड़ी देर के लिए, मगर दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। आगे हमने फिर ये करना है उख्त वाला। ये एक बहन है और उसका नाम सलमा है, तो एक कहेगा कि हाज़िही उख्ती सलमा, तो दूसरा कहेगा हाज़िही उख्तुहु सलमा। बात वाज़ेह हो रही है? अगर वो बोर्ड हो ना उस पे मैं आसानी से आपको समझा सकता हूँ, मगर इसको देखना है, आपने थोड़ी सी दिमाग पे आपने जोर देना है। हाज़िही उख्ती सलमा, हाज़िही उख्तुहु सलमा, थोड़ा सा इसमें है, आप इस पे गौर करना है। अभी हम फिर जा रहे हैं मुज़क्कर की तरफ, तो उसको कहेंगे हाज़ा अम्मी उस्मान, ये मेरे चचा उस्मान हैं। फिर दूसरा कहेगा हाज़ा अम्मुहु उस्मान। यहाँ पर मैं जावेद साहब आपसे पूछूंगा कि आपको बात वाज़ेह हो रही है, समझ में आ रही है कुछ? डज इट मेक सेंस टू यू? जी जी बिल्कुल। और ठीक है, जो वो ये दोनों में हु ही इस्तेमाल होगा ना, हु का ही इस्तेमाल होगा जी। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है ना। हु जी जी, उसकी यानी उस मर्द की, अच्छा उस एक मर्द की। ये फिर मैं आपका सॉरी सर, तर्जमा। अगर उसमें औरत का वो हो, मतलब कि वो मैस्कुलिन हो नहीं हो, फेमिनिन हो, तो फिर भी हु का यूज होगा।
دیکھیں میں اس کو یہ مجھے میرے دماغ میں یہ پہلی بات اس ایکسرسائز کو دیکھ کر یہی آئی تھی، اور اس میں ہر ایک کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ یہ تو فیمینن ہے، اس کے ساتھ تو ہا لگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم جو ہماری جو پریکٹس ہے نا وہ اس طریقے سے ہے. میں اس وزن پہ آپ کی پریکٹس کروا رہا ہوں کہ ہاذا والدی عدنان، یہ میرے والد عدنان ہیں. ہاذا والدہ عدنان، سمجھ میں آئی؟ یہ اس کے والد عدنان ہیں. تو ہم نے اس کے والد اس کا استعمال کیا ہے. یہاں پر ہے والدہ، تو اس کے لیے ہم کہیں گے ہاذہی والدتی خدیجہ، یہ میری والدہ خدیجہ ہیں. اور پھر دوسرا کہے گا ہاذہی والدتہ خدیجہ، یعنی سمجھ میں آئی؟ ایک میں نے بات کی تو ایک تیسرا شخص جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کی والدہ خدیجہ ہیں. جی تو ہم یہ تصور کر لیں گے اس ایکسرسائز کے لیے کہ جو طالب 1 ہے وہ میل ہے، وہ میل ہے جی، اور طالب 2 کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ اردو میں بھی تو ایسے ہی کہیں گے نا، جیسے یہ میں کہوں کہ یہ میرے والد، یہ میری والدہ خدیجہ ہیں، تو دوسرا آدمی آپ کسی کو بتائے گا کہ یہ اس کی والدہ خدیجہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی بتائیں گے نا. جی بالکل. یعنی وہ جو کہنے والا ہے وہ مذکر ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہنے والا ہے نا جی، سمجھ ہوگی آ گئی نا؟ یعنی اس میں تھوڑا سا ایک ٹویسٹ ان دا ٹیل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم اگر وہ پوچھنے والا کوئی بھی ہوتا، یہ اوپن سینٹینس ہوتا، تو اس میں ہم یہ بھی اس میں ہم پوچھنے والے کا پتا ہوتا کہ یہ فیمینن اور لڑکی ہے جو ہمیں پوچھ رہی ہے، تو پھر ہم اس کو فیمینن کے مطابق بنا کر پیش کرتے. مگر اس میں ایسا نہیں ہے. اس کو ہم نے اس مثال کے مطابق اپنی پریکٹس کرنی ہے کہ ایسی سچویشن ہماری کانورسیشن میں آتی ہے جب 2-3 آدمی کھڑے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ میرے والد ہیں اور عدنان، اور پھر دوسرے آدمی اس کو سن کر کسی کو بتائے گا کہ یہ اس کے والد عدنان ہیں. بھائی ذرا کیئرفل رہنا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا ہماری کانورسیشن میں بھی. اسی طرح ہم کسی کی والدہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہاذہی والدتی خدیجہ، میں نے بتا دیا سب کو، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کسی شخص نے یہ کہا کہ ہاذہی والدتہ خدیجہ، یہ اس کی والدہ خدیجہ ہے. یعنی جو جہاں بات ہو رہی ہے میل کی، تو پھر اس طریقے سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک بات جو کسی میل کے بارے میں ہو رہی ہے، اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں ہم نے کیسے بتانا ہے. یعنی یہاں اصل جو بات ہو رہی ہے کہ ہم نے جو انگلش میں ان کو کہتے ہیں پوسیسو ناؤنس کا استعمال، وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس میں جو ہمارے پاس جو ہے وہ ہو کا استعمال ہو کیا ہے. ہم ہا کا استعمال بھی کریں گے، مگر اس ایکسرسائز میں ہم دونوں کو، وہ جو کتاب لکھنے والا ہے اس نے ہم کو دونوں کی مثال دی نہیں، انہوں نے ایک ہی کی مثال دی ہے، والدہ ہو. تو اس میں ہم نے ہو کو سمجھنا کہ ہو کو کیسے جوڑنا ہے اسم کے ساتھ، اس جو ضمیر کی اسم ہے اور جو دوسرا اسم ہے جس کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے، جس کو ہم مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں عربی میں، کہ اس کو کیسے بنانا ہے. تو اس کو میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ جو ایک طالب علم ہے، اس میں کوئی سوال نہیں ہے نہ اس کا کوئی جواب ہے، اس میں صرف تبصرہ ہو رہا ہے. ایک آدمی انفارمیشن دے رہا ہے، اس کو عربی میں ہم یہ کہتے ہیں، دراصل یہ ہے مبتدا خبر. تو یہاں ایک ہاذا ہے، مبتدا ہے، اس کی جو خبر ہے وہ ہے والدی، کہ میرے والد، اور ان کے ساتھ ان کی جو صفت ہے وہ ہے عدنان. تو یہ بات ذرا ڈیپ عربی گرامر میں جا رہی ہے، اس کو میں یہیں روک لیتا ہوں. جو سمجھنے والے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، فرق جن کو تھوڑا بہت تعارف ہے عربی گرامر سے. تو یہ جملہ ایسے کنسٹرکٹ ہو رہا ہے، جملہ المفیدہ ہے، اور اس میں جو شروع ہو رہا ہے وہ اسم سے ہو رہا ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے. تو ان باتوں کو ہم غور اشفاق صاحب، میں ذرا اگر میں اور آپ اس کو پریکٹس کر لیں تو آئی تھنک زیادہ جو ہے وہ
बहुत साथियों अच्छा को रहेगा। मौका दीजिए। बिल्कुल जी 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 तो मैं ये तालिब मैं कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी से जी जी इंशाल्लाह। तो ये मैं यहाँ तक कर लिया था और यहाँ तक हम आएंगे। ये कहेंगे हाजा इब्नी अली, तो दूसरा शख्स कहेगा हाजा इब्नुहु अली। फिर यहाँ चची के बारे में है, मैं कहूँगा हाजा अम्मती आयशा, तो दूसरा शख्स ये कहेगा हाज़िही अम्मतहु आयशा, अम्मतहु आयशा। फिर कहता हूँ हाज़िही अम्मती आयशा, ये मेरी चची आयशा हैं। तो दूसरा शख्स कहेगा हाज़िही अम्मतहु आयशा, ये उसकी चची आयशा हैं। लास्ट पिक्चर, हाज़ा सदीकी अहमद, तो दूसरा शख्स ये कहेगा हाज़ा सदीक़ुहु अहमद, ये उसके साथी, उसके दोस्त अहमद हैं। चलिए आप शुरू करें यहाँ से। जावेद साहब आपको कर्सर नजर आ रहा है, यहाँ से आप शुरू करेंगे। हाज़िही जी वालिदती खदीजा। आप पूछिए, मैं जवाब देता हूँ ना। जी ये पूछने वाली बात ही नहीं है जी यहाँ, यही मैं तालिब बात कर रहा तालिब था। आप इसको तालिब अच्छा मैं खुद आप बोलूँ इसमें? आप तालब एक बन जाए, नंबर 1, ठीक या है आप 2 बने, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जी मैं मैं 2 बनता तालिब हूँ। 1 बन गया जी, जी आप बिल्कुल 2 बने, आपकी प्रैक्टिस होगी फिर। तो जी मैं जी कहूंगा हाजा वालिदती खदीजा, और आपने किसी को बताना है कि ये उसकी यानी मेरी अशफाक की वालिदा खदीजा जी है। चलिए समझ में आई। आपने अब कहना है हाज़िही, हाज़िही वालिदतुहु खदीजा, माशाल्लाह, एक दफा फिर। हाज़िही वालिदतुहु खदीजा। नाम जी माशाल्लाह। तो अभी अगली पर जाते हैं, इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाज़िही उख्ती सलमा, हाज़िही अब आप बताएं। हाज़िही उख्तुहु सलमा। माशाल्लाह जय्यद जिद्दन, माशाल्लाह, वेरी गुड। एक और फेमिनिन का भी ये भी कर लें, ये जो अम्मा की है इसको भी करें। जी मैं आप कहूंगा बोलिए। हाज़िही अम्मती आयशा। हाज़िही अम्मतुहु आयशा। नाम जिद्दन, माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए अभी हम यहाँ जा रहे हैं जहाँ अम है और उस्मान है और ये चचा हैं। तो मैं कहूँगा हाज़ा अम्मी उस्मान। हाज़ा अम्मुहु उस्मान। ये माशाल्लाह आसान हो रहा है ना। तो जी ये जी मैं बिल्कुल। कहूँगा हाज़ा इब्नी अली, और आप कहेंगे हाज़ा इब्नुहु अली। माशाल्लाह। और ये रह गया, मैं कहूँगा हाज़ा सदीक़ी अहमद, और आप हाज़ा कहेंगे सदीक़हु अहमद। अहमद। जय्यद, माशाल्लाह, जय्यद जिद्दन, माशाल्लाह, वेरी गुड। इस पर किसी का सवाल हो, मुझे हैंड रेज नजर नहीं आएंगे क्योंकि मैंने अपनी स्क्रीन बहुत छोटी की हुई है। तो किसी का हैंड रेज हो तो जावेद साहब आप बता दीजिएगा। जी नहीं, हैंड्रेस जो है वो मरियम जाहिद साहिबा ने शायद कुछ कहना चाह रही है, मरियम साहिबा, और शमामा साहिबा कुछ पूछना चाह रही हैं। ठीक, गो हेड जी मैं पूछ मरियम सकती आप। हूँ? अस्सलाम वालेकुम। शमामा साहब पूछ। वालेकुम सलाम। ये शमामा है। जी मैं शमामा। माशा- मुझे यहाँ पे पूछना था कि ये जो सेकंड वाली लाइन है हाज़िही, वो तू हु करके होगा हर एक में, मतलब उसका क्या कॉन्सेप्ट में, सॉरी मैंने मिस किया है। इसको हम फेमिनिन बनाएंगे और उसमें कैसे वो फेमिनिन बनाएंगे, या इसका मीनिंग तो मैंने लिखा है कि ये उसके वालिद अदनान है, यानी कि हम दूसरे की तरफ मुखातिब करके कहेंगे इसमें। जी जी, ये आप ऐसा समझें कि 2 या 3 लोग बैठे हुए हैं या खड़े हैं या कुछ भी है, वो इस तस्वीर के बारे में बात हो रही है।
ٹھیک ہے. جی اس تصویر میں آپ کو دو لفظ نظر آ رہے ہیں, ایک والد ہے, ایک عدنان ہے. ان دو لفظوں صحیح کی مدد سے آپ نے ایک جملہ بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح. جی وہ جی جملہ بنانے کے لیے ہم نے کیا کہا, ایک شخص نے کہا کہ جس کا والد ہے, اس نے کہا ہاذا, ہاذا یہ والدی, میرے والد. والد سے ہم نے والدی بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. جی یہ بات سمجھ میں آئی بیٹی؟ تو جی یہاں جی سے اس کا نام بتا دیا, اس کا نام جو ہے وہ عدنان ہے. تو ہم نے کیسے جملہ بنا دیا, دیکھا کہ آرام سے بنا دیا نا, دو لفظوں سے ہم نے 3 لفظ بنا دیے. ہاں, اس جی کے ساتھ یہ جو ہے اس کو مرکب بنا دیا, اس کو یہ کمپاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے نا, اس جی میں والد ہے اور یا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمیں جی صرف والد دیا گیا تھا, ہم نے اس کو والدی بنا دیا, کمپاؤنڈ بنا دیا, مرکب بنا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا صحیح. ہاذا, یہ. تو اس کے متعلق کون سی خاص بات ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ والدی, میرے والد عدنان ہے. ٹھیک ہے جی. جی سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کا جی جی جو کوئی شخص وہیں بیٹھا ہوا ہے, وہ بتا رہا ہے, وہ میل بھی ہو سکتا ہے, فیمیل بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی؟ صحیح. وہ کہے گا جی اس میل کے بارے میں, جہاں جو ہے نا یہ اس میل کے بارے میں وہ بتائے گا جی جی کہ یہ جو میل ہوں، ہے نا, یہ ہیں ہاذا والدو ہو عدنان. جیسے جہاں آپ کے والد کے بارے میں کہہ سکتا ہوں ہاذا والدو ہو, ان کا نام عدنان ہے. سمجھ میں آئی؟ انہوں نے صحیح سن لیا نا, صحیح. جی ہاذا والدی, یہ میرے والد عدنان ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسی وزن پر, اسی اسکیل کے اوپر ہم نے فیمینن کا بتانا ہے کہ یہ اس کی والدہ ہیں. والد کا تو بتا دیا نا, اور پھر اس کی بہن کا بتانا ہے, پھر اس کے چچا کا بتانا ہے, پھر اس کے بیٹے کے بارے میں بتانا ہے, چچی کے بارے میں, اس کے دوست کے بارے میں بتانا ہے. تو کیسے بتائیں گے؟ تو ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں, اور تصویر میں ہمیں ایک عورت نظر آ رہی ہیں, تو ہم کہیں گے جی ہاذا والدتی خدیجہ. جیسے ہم نے جہاں بنایا جملہ, دیکھا, صحیح والدہ صحیح. تی بن گیا, والدی سے والدہ تی, یہ مرکب بنا لیا ہم نے. ٹھیک ہے. اور اس کا نام ٹھیک ہے. خدیجہ ہے, وہ خدیجہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو پھر ہم صحیح. کہیں گے حاضے ہی, اس کو کیوں ہم نے حاضہ سے حاضے ہی کر دیا؟ حاضے ہی, حاضہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے میل کے لیے, اور حاضے ہی صحیح. جو ہے یہاں پر آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے 2-3 چیزوں کی, اور کہ حاضے جی ہی اور حاضہ کو کیسے ریکوگنائز کر کے اس کا استعمال کرنا ہے. تو حاضے ہی والدتی خدیجہ, تو پھر وہ دوسرا شخص یہ کہے گا حاضے ہی والدہ تو ہو خدیجہ, یہ اس کی والدہ خدیجہ ہیں, اس کی امی خدیجہ ہیں. کیوں شما, میں صحیح. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جی جی جی. اس میں جو ہو ہم نے کیا ایڈ, یہ وہ جی اس کا مطلب ہوا کہ یہ اس کا مطلب دوسرے کے لیے مخاطب کرنے کے لیے ہو ہم نے جی کہہ دیا. ہو ٹھیک کو میں آپ کو ٹھیک ہے. مجھے سمجھاتا ہوں. ہو جو ہے نا, یہ اصل میں اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے. صحیح. پروناؤن جو ہوتا ہے وہ نام کی جگہ پہ استعمال بھی ہوتا ہے, اور کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے لیے شورٹ کر لیتے ہیں ہم کہ یہ اس کا والد, جیسے انگلش میں کہتے ہیں his father. ٹھیک ہے. تو جی یہ جی جی ان معنوں میں استعمال ہو رہا ہے, اور یہ ہو رہا ہے استعمال ہوا کی جگہ پر. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا, اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ ہاذا والدی عدنان اور کوئی بھی, تو ہوا مہندس, تو ہم نے کہا سا ہوا مہندس. تو ہوا کی جو شورٹ ٹرم ہے وہ ہو ہے. ہوا جو ہے صحیح وہ صحیح. ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا کسی کے. جو عربی کے کچھ قواعد ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے, کہ جو ضمیر جو ہیں وہ اسم کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں, جو متصل ہو جاتے ہیں, جڑ جاتے ہیں. جو ہوا ہے وہ منفصل ہے, یعنی اس کا فاصلہ ہوتا ہے اسم سے, وہ جڑا ہوا نہیں ہوتا. یہ یہاں بات سمجھنے والی ہے. تو ہم یہ جملہ ہم نے بنایا تھا. تو آپ آگے چلیں. یہ ابھی شمامہ جانا نہیں ہے, اس ایکسرسائز کو کرنا ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں اور آپ نے جی اس کو دوبارہ بتانا ہے کہ یہ اس کی بہن ہے.
ٹھیک ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ میری سسٹر ہے سلمہ, ٹھیک ہے. اس کو میں عربی میں ایسے ادا کروں گا, ہاذہی اختی سلمہ. میں نے ہاذہی استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے. ہاذہی اختی, یہ میری بہن سلمہ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے کہنا ہے, اب بتانا ہے سب دنیا کو کہ یہ جو ہے نا یہ اس کی بہن ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے بتائیں, جملہ بنانا ہے, بنائیں ابھی جملہ. جی ہاذہی اختی ہو سلمہ. اب یہاں یہ نہیں لگانا, یہی میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ لگائیں گی اور آپ نے لگائی, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اختہ کہنا ہے. اب یہاں یہ کا کوئی کام نہیں ہے, یہ آپ کرسر دیکھ رہی ہیں میرا, یہ جو یہ ہے اس کا کوئی تعلق, جو میں نے یہ لگائی تھی اس کا اس سے اس کو بدل دیا, وہ بھی ضمیر ہے اور یہ بھی ضمیر ہے, ٹھیک ہے. یہ تھرڈ پرسن ہے اور یہ متکلم ہے, یعنی حاضر جو میں خود ہوں, مطلب خود اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ ہے. سمجھ میں آئی نا؟ صحیح. میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ کروں گا اس جملے کو ادا. تو میں کہوں گا ہاذہی اختی سلمہ. اس کا جواب ہاذہی اختہ سلمہ. ہاں, یہ اس کی بہن سلمہ ہے. سمجھ میں آئی؟ جی جی جی. چلیے, ابھی کسی اور کا بھی ہاتھ ریز تھا میرا خیال, کیا ہوا میرا خیال مریم کا. مریم سے لے لیں آپ. جی مریم صاحبہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کسی مرد کے لیے بات کر رہے ہیں, اس لیے ہم ہا کی ضمیر اس کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو کوئی بھی جب ہم کسی مرد کی طرف ہو کی ضمیر استعمال. جی میں حرف ہا کی بات کر رہی ہوں کہ ہم اسی لیے اس کے اندر ہا ایڈ کر رہے ہیں والدہ, کیونکہ ہم کسی مرد کے لیے بات کر رہے ہیں. اگر ہم کسی عورت کے لیے بات کر رہے ہوتے تو ہم پھر اس کے لیے ہا کا استعمال کرتے, والدتھا. تو صرف ابھی اس ایکسرسائز کے لیے صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جس شخص کے لیے بات کر رہے ہیں ہم اس کو مرد لے رہے ہیں, اس لیے ہم اس کے اندر والدہ یوز کر رہے ہیں. اور جو سٹارٹنگ میں ہاذا اور ہاذہی چینج ہو رہا ہے وہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں, جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ہاذا اور ہاذہی چینج ہو رہا ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھا. جی جزاک اللہ خیر. اس میں یہ جو مین بات آپ نے نوٹ کی ہے وہ یہی ہے کہ اکثر ایکسرسائز جو ہے نا, جو تدریب ہے, جو مشق ہے ہماری, وہ یہ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ اس میں ہم نے ہو کا استعمال کرنا ہے, مگر جو اسم الاشارہ ہے اس کو ہم نے فیمینن اور میسکولن کے مطابق چینج کرنا ہے. اور یہی بات آپ نے واضح کی ہے, کیونکہ جس کو بتانا ہے, جس کے بارے میں بتانا ہے, بتانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے, مگر اس میں ہم نے صرف ہو کا استعمال کرنا ہے, یہ خیال کرتے ہوئے کہ جس کو ہم بتا رہے ہیں وہ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ میل ہے. یہ کسی میل کی بات ہو رہی ہے, میل کی والدہ کی, میل کے والد کی, میل کی بہن کی, میل کے چچا کی, میل کے بیٹے کی, اور پھر میل کی چچی کی, اور میل کے ہی دوست کی. تو انشاءاللہ یہ کافی, اس میں تھوڑا سا انہوں نے آپ کے لیے تھوڑا ٹویسٹ رکھا ہوا ہے, اور اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے, باقی سب آسان ہے اللہ کے فضل سے. تو ابھی کیا کرنا ہے, ابھی ٹائم تو ہو گیا آپ کا کلاسز میں جانا. میں نے صرف پریکٹس کے لیے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ اگر پریکٹس کوئی کر رہا ہو تو اس کے لیے, ادروائز نہیں, کوئی سوال نہیں. ابھی ہم یہاں پہ سینٹرل پریکٹس, آج بریک آؤٹ روم کا ٹائم نہیں ہے تو یہیں پریکٹس کر لیتے ہیں. تو روحی صاحبہ کے ساتھ کوئی اور آ جائے, ایک طالب بن جائے, ایک طالب 2 بن جائے. کون آ رہا ہے؟ اور جاوید صاحب, عائشہ کا شاید کوئی سوال ہے. جی سوری, میں بھی پریکٹس کے لیے ہینڈ ریز کیا. جی ٹھیک ہے, پھر عائشہ عالم اور عائشہ عالم جو ہے آپ پہلا جملہ ادا کرتے ہیں اور روحی صاحبہ جملہ نمبر 2 ادا کر دیں گی. جی کیجیے, آپ دونوں شروع کیجیے. جی. ہاذہی والدہ
हाज़िही वालिदती खदीजा। हाज़हू नहीं, हाज़िही वालिदतुहु खदीजा। सही। हाज़ा इब्नी अली। हाज़ा इब्नुहु अली। शाबाश। हाज़िही उख्ती सलमा। हाज़िही उख्तुहु सलमा। हाज़िही अम्मती आयशा। हाज़िही अम्मतुहु आयशा। सही। हाज़ा ये कर लें। अम्मी उस्मान। हाज़ा अम्मुहु उस्मान। शाबाश। हाज़ा सदीकी अहमद। हाज़ा सदीक़ुहु अहमद। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी। तो शाइस्ता साहिबा और खौला नवाज करेंगी प्रैक्टिस। शाइस्ता आप नंबर 1 जुमला बोले और दूसरा जुमला जो है वो खौला बोल देंगी। शाइस्ता साहिबा है हमारे साथ? खतीजा आप कर लें। खतीजा आप हैं? जी, तो खतीजा और खौला कर लें। खतीजा आप तो जुमला नंबर 1 कह दें और खौला जुमला नंबर 2 कह देंगी। मैं जुमला नंबर 2 कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। खौला आप सर जुमला मैं खदीजा की थोड़ी हेल्प करूंगी साथ में, मैं खदीजा के साथ थोड़ी हेल्प करूंगी। जी ठीक है। खौला आप जुमला नंबर 1 कह दें, खदीजा जुमला नंबर 2 कह देंगी। ठीक है। हादिही वालिदती खदीजा। हादिही वालिदती खदीजा। हादिही वालिदतुहु खदीजा। माशाल्लाह। हादा इब्नी अली। हादा इब्नतिहु अली। नो, फिर से पढ़ना बेटी, फिर से। हादा इब्नुहु अली। हादा इब्नुहु अली। माशाल्लाह। हादिही उख्ती सलमा। हादिही तुहु सलमा। नेक्स्ट। आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। हादा अम्मती आयशा। हादिही अम्मती आयशा। मामा हादिही अम्मतुहु आयशा। सही। هذا هذا is it أمي؟ जी अम्मी। जी उस्मान। उस्मान। पूरा जुमला पढ़े। हादा अम्मी उस्मान। जी, और इसका तर्जमा है ये मेरे चचा उस्मान है। ठीक है ना? जी।
इसका जवाब देना खदीजा ने। खदीजा दूसरा जुमला बनाना। उस्मान। नाम ठीक, और ये लास्ट वन रह गया। هذا बोल दिया هذا मैंने صديقي बना أحمد. अहमद जी जी, हाजा सदीकी अहमद। अभी हाँ। खदीजा करेंगी। हाजा जी जी करें सदीका खदीजा। हादा सदीकुहु अहमद। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। जावेद साहब आपका टाइम तो हो गया। जी बस एक अभी लेते हैं, आखिरी जी। काम कर लेते हैं। जहरिश साहिबा है आप हमारे साथ? जी जी मैं हूँ। तो जहरिश आप जुमला नंबर 1 बोल दें और शहला जो है जुमला नंबर 2 बोलेंगी। आप दोनों शुरू करें जहरिश साहिबा। हाजा वालिदी अदनान। हाजा वालिदुहु अदनान। हाजा वालिदती हाज़िही वालिदती खदीजा। हाज़िही वालिदतुहु खदीजा। हाजा इब्न अली। इब्नी अली। इब्नी अली। हाजा इब्नुहु अली। हाज़िही उख्ती सलमा। हाज़िही उख्तुहु सलमा। माशाल्लाह, वेरी गुड। हाज़िही अम्मती आयशा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाज़िही अम्मतुहु आयशा। माशाल्लाह। हाजा अम्मी उस्मान। हाजा उम्मुहु उस्मान। हाजा सिद्दीकी अहमद। हाजा हाजा सिद्दीकुहु अहमद। माशाल्लाह। चलिए, इसमें आपको जज़ाकल्लाह खैर, इसमें काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो गई कि किस तरह हमने एक इसम के साथ प्रोनाउन को, ज़मीर को जोड़ना है। इसमें सिर्फ थोड़े से गौर की ज़रूरत है, और जो इस्मुल इशारा है उसको कैसे तब्दील करना है फेमिनिन के लिए और मैस्कुलिन के लिए। और ये अगर आप कोशिश करें, इसको आप लिख कर प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं, हाजा कलमी, और कलमों पे भी आजकल तो नाम रखे हुए हैं ना, पार्कर और ये वो, तो उस पे आप छोटी छोटी चीज़ों पे कर सकते हैं प्रैक्टिस आप खुद भी। तो अल्लाह तबारक तआला आपको तौफीक दे। इंशाअल्लाह तबारक तआला काफ़ी प्रैक्टिस हो गई आपकी, तो इसमें आप खुद मेहनत करें थोड़ी बहुत, अल्लाह तबारक तआला उसमें बरकत देंगे ज़रूर। जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में ही फरमाया है कि हम एक ज़ुबान सीख रहे हैं और डायरेक्ट नॉलेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं कुरान मजीद का, तो वो सेकंड हैंड नॉलेज होता है, किसी का तर्जुमा किया हुआ। तो अल्लाह तबारक तआला आपको इसके इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल हो, मुझसे पूछना हो तो अभी पूछ लें आप, अगर टाइम है तो, वरना फिर जावेद साहब आप टेक ओवर कर ले प्लीज। जी, हम आज का सेशन ख़त्म करने से पहले ये ऐलान कर दूं कि कल इंशाल्लाह ताला 7 बजे हम इसी सबक की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्पेशली वो साथी, वो फेलोज जो जिनको मौका नहीं मिल सका, कल ज़रूर शरीक हों। और आज चूँकि नया सबक था, इसमें सवालात ज़्यादा थे, तो हम ब्रेकआउट रूम भी क्रिएट नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह ताला कल भरपूर मौका होगा, कल आप लोग आएँ, और जिन लोगों की प्रैक्टिस उनको इंशाल्लाह ताला मौका मिलेगा। अब सिर्फ इंस्ट्रक्टर्स जो है वो जरा रुक जाएं, और बाकी साथी जो है वो क्लास को लीव कर दें। जो जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।